کہ بھی آدم اور حوا کو بنا دیا گیا ہے نا، نہ حوا کا باپ نہ آدم کا باپ، یہ بھی جانتے ہو ہے نا۔ اب جب نوح علیہ السلام کا بیڑا بنایا گیا، سوچنا یہ بات کو کہ 700 سال اس نے نوح کیوں نام رکھا؟ پھر نوح کا نام تو عبد الغفار ہے، تو نوح کیوں کہتے ہیں؟ بھئی نوح کا تعلق ہے نوحہ سے، اور نوح کا تعلق ہے مظلوم کربلا سے۔ یہ کیا سرائی نہیں ہے، یہ اکملیت کے فکر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو میرے پاس امانت ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام نے پرسا دیا رو کر، اور اس رونے کو اللہ نے فطرت بنا دیا۔ دنیا نے الزام لگائے کس پر؟ اس پر جو مسجود ملائکہ ہے، خلیفۃ الارض ہے اور ابو البشر ہے۔ یہ اللہ نے ایک ڈائی بنوائی، ارادہ اس نے کیا، بنا کوئی 2 ہاتھ رکھنے والا تھا، بنا رہا تھا، جو مٹی کو خمیر بھی کر رہا تھا، گوند بھی رہا تھا، اور مٹی کو خمیر کر کے گوندا اس نے تو بنایا بھی سجدہ میں رکھ کر، ہے نا۔ ہم نے کئیوں سے سنا کہ نکال دیا آدم کو بھی گندم کا دانہ، تو یہ نہیں سوچا کہ گندم تو ہم کھاتے ہیں، تو جو ہمارے باپ کو آدھا دانہ کھانے سے نکال دیا جنت سے، تو ہم تو منو کھاتے ہیں، صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی، رات کو بھی۔ تو دعا ہم کیا مانگتے ہیں کہ مالک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اب ہماری دعا جہالت ہے یا اس کا عدالت ہے نا؟ باپ نے آدھا دانہ کھایا تو جنت سے نکال دیا گندم کا، تو وہ جنت کون سی بھی جہاں گندم بھی بوئی گئی ہے، اور جنت میں اگی گندم جس سے روشنی بھی پاک ملی، پانی بھی پاک ملا، اور ماحول بھی طاہر۔ جنت میں تو نجس نہیں ہے نا، ہر چیز پاک و طاہر ہے، دودھ کی نہریں بھی ہیں۔ ابھی تک ان کو یہی نہیں پتا کہ جنت ہے کہاں، انگلی کر دیتے یوں کہ وہاں اوپر، اور اوپر جو کہتے تو میں نے کئی دفعہ سوال کیا، پھر اوپر یہ انگلی کرتے تو کون ہے وہاں؟ بھی وہاں الہ ہے، تو میں نے الہ تو لامکاں ہے، تو یہ جو اوپر انگلی کی یہ تو مقام ہے، وہ لامکاں ہے نا، اور غیب الغیوب ہے۔ جب ہو رہا محمد نے کہا وہ غیب الغیوب ہے، توحید کو توحید رکھو، آئمہ کو آئمہ رکھو۔ آئمہ توحید نہیں ہے، توحید آئمہ نہیں ہے، ہاں بلا فصل ہے، وہ ارادات اللہ ہے، اس کی ارادہ جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح یہ کرتے ہیں، کرتے یہ ہیں، چاہتا وہ ہے، یہ سرابلا فصل ہے اس سے، ان میں اپنا ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ ہے اس کا ہے، یہ اس کے علم کی وارث ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کریم ایسے ہے کہ وہ 3 دن غار ثور میں مولا محمد مصطفیٰ کا قیام کرنا۔ کبھی آپ نے یہ تو سنا ہے سب سے کہ وہ جو جالا تانا ایک عنکبوت میں آ کر، عنکبوت نے جالا تن دیا اور فاختہ نے آ کے انڈے بھی دے دیے۔ 3 دن مولا محمد مصطفیٰ کا مکڑا محافظ بن گیا، تو مکڑا کسی کے حکم پر عمل کر رہا ہے، یہ وہی اس کے پیچھے حاکم ہے جس نے جبریل کو 4تھے آسمان تک اجازت دی، براق کو بھی وہیں تک اجازت ملی تھی، براق نے بھی وہاں پہ قدم بوسی کی، مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جبریل نے بھی قدم بوسی کی کہ مولا میری حد یہیں تک مقرر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے جو سدرہ پہ رکا ہوا ہے 4تھے آسمان جبریل، وہ تو یہ تک نہیں لے جائے گا نا، محمد مصطفیٰ تو آگے گئے 5ویں آسمان پر، سواریاں بھی بدلتی گئی، منزلیں بھی بدلتی گئی، پھر 6 پہ گیا، پھر 7ویں پہ گیا، پھر عرش رب العزت، یہ ایک مقام منزل ہے، لوح قلم کرسی یہ مقام منزلیں ہیں، اس سے اگر 70,000 حجاب قدرت ہے۔ پھر وہ بحر توحید ہے جس کی ایک لہر 70 دریاؤں سے بڑی ایک لہر، بحر توحید، بحر پانی کو کہتے ہیں۔ اس میں سے وہ مرج البحرین یلتقیان، سنتے بھی ہو کہتے بھی ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یہ اس میں سے دو دریا جاری ہوتے ہیں جو اپنے اپنی حدوں میں بہتے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے پر سبقت حاصل نہیں کرتے۔ کیا طہارت بیان کرتے ہیں وہ! بھئی دیکھو، صالحہ کی ڈاچی تو مانتے ہو نا نکلی، موسیٰ کا سا اژدہا بن گیا، وہ دمبا اسماعیل کے لیے اتر آیا، تو ماں باپ تو نہیں ہے نا۔ اب دیکھنا ہے کوئی تو ہے جو ناکہ نکال کر دے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دکھانے کے لیے کہیں راہب کو بیٹے عطا کر رہے ہوں، کہیں ابو ثمامہ کو 80 اونٹ اسی احد پہاڑی سے نکال کر دے رہا ہوں، تو پھر ظاہر ہے یہ تو حسن مجتبیٰ ہے جو محمد مصطفیٰ نے، دیکھو یہ بات آپ تک آنا ضروری ہے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ یہ ابو ثمامہ ایک صحابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ تو مولا محمد نے کہا کہ جاؤ اپنے علاقے میں جا کر اس دین کی تبلیغ کرو۔ تو اس نے کہا مولا تو مجھے اس کا انعام کیا ملے گا؟ مولا کہنے لگے میں تجھے اس کا انعام 80 اونٹ دوں گا ڈبل کوہان کے۔ کتنے؟ 80 اونٹ، فگر بھی دیا، ڈبل کوہان کے جو زر و جوہر سے لدے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے مولا، میں اس دین کی اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کرتا ہوں۔ اب وہ چلا، تھوڑی دیر چلا، ذہن میں بشریت تھی نا، سوچ لیا تو واپس آ گیا، کہا یا رسول اللہ زندگی کی آپ منزل پہ پہنچے ہوئے تو میں جا کے اس دین کی تبلیغ کرتا ہوں تو واپس آؤں گا، تو اگر آپ نہ ہوئے تو پھر مجھے یہ کون دے گا؟ تو مولا محمد مصطفیٰ کہنے لگے بے فکر ہو کے جا، جو میرا وارث ہوگا نا وہ تجھے دے گا، جو میرا وارث ہوگا وہ تجھے دے گا۔ تو کہا یہ لکھ دیں، تو مولا محمد مصطفیٰ نے وہ لکھ کر دے دیا اس کو۔ چلا گیا اپنے علاقے میں، جب واپس آیا تو سید المرسلین 28 صفر کو 17 ربیع الاول کو آئے تھے۔ یہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ مولا محمد مصطفیٰ شب ہجرت کو مکہ سے حکم الہیہ سے مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ جمعے کو چلے، 3 دن غار ثور میں آرام کیا حکم الہیہ سے، اور پیر کو پہنچے تو وہ جو کفار مدینہ اصحابہ کے ساتھ مل کر انہوں نے صدا لگائی، کیا؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہے نا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر تو رسول خوشی سے آیا ہے تو پھر تو خوشی منانی چاہیے۔ پھر رسول کو تو وہ مارنے کے لیے تلواریں بے نیام لے آئے تھے، گھر کو گھیراؤ کیا ہوا، تو رسول تو جان بچا کے یہاں تک کہ بیٹی کو بھی وہاں چھوڑ آیا، امانتیں بھی وہاں پر تھی، جو علی وہاں پر لیٹا ہوا تھا محمد بن کر۔ تو سمجھنا تو چاہیے نا کہ علی کبھی محمد بن جاتا ہے، کبھی محمد علی بن جاتا ہے، تو اس میں ملال نہیں ہے، یہ ہر عزت پر فائز ہے۔ جملے بھرے ہیں جو آپ تک پہنچے نہیں ہیں،